صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ آج ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے، اور وہ پاکستان کا اندرونی سیاسی معاملہ نہیں، اس پر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور وہ معاملے پاکستان کے جو اندرونی سیاسی معاملے ہیں وہ تو 70 سال سے ایک ہی ڈھب میں ایک ہی طرف چلے جا رہے ہیں، ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، یہ آیا، وہ آنے والا ہے، وہ گیا، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس وقت ایک بہت ہی سیریس چیلنج جو پاکستان کو درپیش ہوا ہے، وہ اس کے سب سے قریبی جو اس کے دوست، جن کی کہ ٹیسٹڈ ایک یعنی عہد بعہد اور وقت بر وقت ایک جو ٹیسٹڈ فرینڈشپ تھی، جو دوستی تھی، وہ ایک بڑے اس وقت امتحان سے گزر رہی ہے، اور ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک یہ بہت بڑا اس وقت ایک امتحان ہے، اور وہ ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا معاملہ۔ یہ میرا خیال یہ ہے، کبھی سوچا نہیں جا سکتا ہوگا کہ پاکستان کے تعلقات کبھی سعودی عرب سے اس طرح خراب ہوں گے کہ باقاعدہ جس طرح دو لوگوں میں، عام لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانے کہ بھائی میرا قرض واپس کرو، بالکل یہی صورت ہوئی ہے۔ کھڑے کھڑے سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے $1 بلین مانگ لیے، اور باقی جو بھی انہیں سہولتیں دی تھی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی سطحی نوعیت کا نہیں، بلکہ خاصا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی چلانے والے ہیں ہمارے، وہ ان کی اپنی ایک سال بسال ایک ہمیشہ سے جو ان کی کارکردگی ہے وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا ان کی نالائقیاں بہت ہیں۔ ایک حکومتیں یا جو قائدین جو حکومت کر رہے ہیں، وہ پالیسیاں تو بنا سکتے ہیں، خیر ہمارے قائدین کو تو، جو سویلین قائدین کو تو خیر یہ اختیار بھی نہیں رہا کہ وہ خارجہ پالیسی کے میدان میں ان کو خود مختاری حاصل ہو پالیسیاں بنانے کی۔ لیکن جو بھی پالیسیاں بناتا ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے یا ان کے مشوروں سے یا جو بھی بنا رہا ہے، لیکن جو ان کی ایپلیکیشن جو ہے ان کی، وہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک اتنا بڑا جو سفارتی خارجہ امور کی جو وزارت ہے، جو محکمہ ہے، ظاہر ہے وہی چلاتے ہیں، اور ان پر خرچ بھی بہت پاکستان کرتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا کہ 75 ارب روپے ہمارے صرف وزارت خارجہ پر استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں ان کی نالائقیاں بھی ہیں کہ وہ ایک صحیح مشورے نہیں دیتے، صحیح طریقے سے وہ جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کے جو بھی خطوط ہیں، اس کے جو بھی ڈائریکشنز ہیں، اس طرف نہیں چلتے۔ اینی وے، بات یہ کرتے ہیں، ایک جو اس وقت تازہ صورتحال ہے پاکستان سعودی عرب کی، وہ یہ تھی کہ یہ تو بار بار کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور ٹی وی پر بھی دہرایا جا رہا ہے بار بار کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وہ جملے جو انہوں نے کہے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹریگر اس نے کیا ہے، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پر صحیح ہو کہ یہ سارا معاملہ صرف ان کے چند جملوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، دو ملکوں کے درمیان تعلقات کسی ایک وزیر کے 4 جملوں سے جو ہے وہ بنتے یا بگڑتے نہیں ہیں۔ بہر صورت جو بھی صورت رہی ہو، جو پاکستان کی بری افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ سعودی عرب اچانک گئے تاکہ وہ ان تعلقات میں جو بھی ایک دراڑ اس وقت آئی ہے اس کو بھر سکیں، اور کوئی صحیح صورتحال۔ میری خبریں جو ہیں، جو میں نے مختلف ذرائع سے، میڈیا سے، بین الاقوامی میڈیا سے، پاکستانی میڈیا سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کا مشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ باجوہ صاحب جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس آ گئے ہیں۔ اچھا، کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ باجوہ صاحب کیوں گئے؟ یہ خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے، یہ کوئی دفاعی، اور جو بھی اس میں خرابیاں آئی ہیں وہ سیاسی اور سفارتی محاذ پر آئی ہیں، جبکہ باجوہ صاحب فوجی آدمی ہیں، وہ اور فوج کے یقیناً تعلقات بہت زیادہ ہیں فوجی حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے۔ لیکن یہ ایک اتنے بڑے معاملے پر، جو کہ خالصتاً ایک خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے، جو کہ خالصتاً
ایک سفارتی معاملہ ہے، اس پر ایک فوجی جنرل کا جانا، وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے؟ عمران خان صاحب تو ہمارے جو اس وقت سعودی عرب کو چلانے والے ہیں، سعودی عرب کے وہ کرتا دھرتا آج کل وہی ہیں، محمد بن سلطان MBS جو کہلاتے ہیں، ان کی تو شوفری بھی کر چکے ہیں، بہت قریبی ان کے ساتھ انہوں نے ایک اپنے روابط آنے کے بعد فوراً بعد بنائے تھے، بہت امداد کے پیکج بھی لیے تھے۔ عمران خان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا ہے، ابھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوا تعلقات، وہ اس طرح کی باتیں ظاہر ہے کہ کی جاتی ہیں عموماً کوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، سعودی عرب ہمارا دوست ہے وغیرہ وغیرہ۔ سعودی عرب نے بھی شاید سفارتی طور پہ یہی کہا ہو، لیکن جو ہو رہا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اچھا، یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ یہ کسی نے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ باجوہ صاحب کے اس دورے میں کیا ہوا، لیکن جو خبریں یہ ہیں، جو سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب گئے تھے جا کے تاکہ وہ جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، محمد بن سلمان، ان سے مل کر اور پھر صلح صفائی کریں یا جو بھی گفتگو، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، وہ نہیں ملے۔ باجوہ صاحب کی ملاقاتیں صرف نائب وزیر دفاع سے ہوئیں، جو کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں، خالد بن سلمان، ان سے یقیناً ہوئی، لیکن اس کی جو ایک علامتی حیثیت اور ایک فیصلہ کن حیثیت جو ہے کسی مذاکرات کی، وہ اسی صورت میں ہوتی جب کہ محمد بن سلمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی، جو کہ نہیں ہوئی، اور کہا یہ گیا ہے کہ انہوں نے ملنے سے انکار کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کی ناراضی کوئی بہت ایسی ایک ناراضی نہیں ہے جو کہ معمولی سی بات پر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، وہ ناراضی ہے کیا؟ اچھا، ایک پہلے تو یہ مسئلہ لے لیتے ہیں اپنے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کا، جو کہ وزیر خارجہ ہیں، اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے بیان دیا، اور وہ ان کا یہ ان کی ایک ناراضی کہہ لیجئے یا ان کا اشتعال میں آنا کسی حد تک اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ اپنے سب سے قریبی دوست سے توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ ایک بہت بڑے سفارتی محاذ پر ایک لڑائی لڑ رہے ہیں انڈیا سے کشمیر کے معاملے پر، تو آپ کی توقع ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے سفارتی۔ دیکھیے، کشمیر آپ کو کوئی فتح کر کے نہیں دے گا، نہ سعودی عرب دے گا، نہ OIC دے گی، نہ امریکہ دے گا، نہ کوئی دے گا، وہ آپ کو خود ہی لینا پڑے گا، جس طرح بھی لیں آپ۔ لیکن یہ ایک کم از کم دنیا میں آپ کا ایک جو پیغام ہوتا ہے اور آپ کا جو موقف ہے وہ جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے جو دوست ہیں OIC میں کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کوئی نئی بات نہیں ہے، بے شمار قراردادیں اس سے پہلے بھی ہیں، لیکن اب آ کر اس موڑ پر جب کہ کشمیر کے معاملات بہت ہی سنجیدہ ہو گئے ہیں، سعودی عرب کا اس بالکل گریز کرنا کشمیر پر بات کرنے سے یا بھارت کی مذمت کرنے سے، وہ ایک تھوڑا سا یقیناً ایک دکھ پہنچانے والی بات ہے جو ہوئی ہوگی۔ اچھا، یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کہ ایک اسلامی دنیا ایک دو مختلف بلاکوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیے، وہ عمل شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اور وہ اب یقینی طور پر اچھا اس میں پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے۔ پاکستان نے لیکن دیکھیے تمام اپنے سفارتی آداب کو کے برخلاف وعدہ کر کے، جو ملیشیا میں مہاتیر محمد نے جو ایک کانفرنس کی تھی ایک اسلامی کچھ ملکوں کی، اس میں وعدہ کرنے کے باوجود، اس میں اپنا ایک باقاعدہ انیشیٹو خود لینے کے باوجود، سعودی عرب کے کہنے پر، ان کی ناراضی پر، انہوں نے اس آخری وقت میں انہوں نے اس میں جانے سے انکار کر دیا تھا پاکستان میں، جو کہ اس پر تنقید بہت ہوئی تھی، اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ ایک آپ کی کبھی کسی ایک ملک کو خوش کرنے کے لیے آپ باقی 10 ملکوں کو ناراض نہیں کرتے، لیکن کیا پاکستان نے اپنی دوستی کی وجہ سے۔ لیکن اب اچانک اس کے بعد بھی سعودی عرب پاکستان سے کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب اس وقت بہت مشکل صورتحال میں ہے۔ آپ کو پہلے سعودی عرب کی صورتحال سمجھنی ہوگی، اور اس کی صورتحال یہ ہے اس وقت کہ سعودی عرب کی قیادت کو، جو اسلامی ایک دنیا کی اپنے آپ کو وہ قائد سمجھتا ہے، وہ خطرے میں ہے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب اس قیادت کا اہل ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب
کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو کہ ایک بڑا ایک مرتبہ حاصل ہو دنیا میں، اسلامی دنیا میں، کہ کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ ہمارے قائد ہیں۔ سعودی عرب کی کوئی بڑی سیاسی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی سطح پر پائی ان کی کوئی فوجی معاملات میں دفاع پہ خرچہ بہت ہے، لیکن کوئی ان کی اتنی فوجی بڑی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ جا کر کہیں اپنا دفاع بھی کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ 39 ملکوں کی فوج انہوں نے بنائی ہے اپنے، جس کے سربراہ ہمارے اپنے ایک سابق فوجی سربراہ، پاکستان کے سابق فوجی سربراہ راحل شریف صاحب ہیں۔ تو کوئی ایسی بڑی اتنی فوجی طاقت بھی نہیں ہے سفارتی طور پہ۔ صرف ایک طاقت ہے، وہ ہے تیل۔ جب تک بھی ہے تیل ہے، اس کی وجہ سے پیسہ ہے آپ کے پاس، اور آپ امریکہ پر آپ کا سارا انحصار ہے۔ آپ اپنی دنیا میں اپنی پوزیشن اور اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے امریکہ پر آپ کا مکمل آپ کی وفاداری ہے امریکہ کے ساتھ۔ اس حد تک ہے کہ اب آپ، یہ خبریں بھی ہیں کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ بیک ڈور سے داخل ہو رہا ہے یو اے ای کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کے بعد اب اگلی باری۔ اب لیکن اس کے باوجود جو ہے سعودی عرب کو ایک کہ وہ حرمین شریف کے محافظ ہیں، اور وہاں اس حوالے سے بھی ایک روحانی اسلامی مذہبی حوالے سے بھی ان کو تسلیمی۔ لیکن اب سعودی عرب کی مشکل یہ، سعودی عرب کی ایک جو جی سی سی ہے، یعنی جو خلیجی ملکوں کی، جو 6 ملکوں کی 7 ملکوں کی جو ایک کونسل ہے، وہ جو ہے اس میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ قطر الگ ہے، قطر جو ہے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد ٹرکی ایک بہت بڑا چیلنج بن کر آیا ہے۔ اردغان اس وقت اسلامی دنیا کی قیادت کے امیدوار ہیں۔ وہی ایک ایسا ایک بلاک بنا رہے ہیں جس میں کہ جو لوگ اس سعودی عرب سے خوش نہیں ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ایران ایک بہت بڑی طاقت ہے اسلامی دنیا کی، ایران ان کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب کے تعلقات ہر جگہ خراب ہو رہے ہیں اپنی دنیا میں سوائے امریکہ کے۔ سعودی عرب کے تعلقات قطر سے خراب ہوئے، جو کہ اپنا ان کا خلیجی جو کونسل ہے اس کا اہم رکن ہے، اور اس کی وجہ سے کویت اور عمان جو ہے وہ اس معاملے میں خاصے نیوٹرل ہیں، صرف بحرین اور یو اے ای اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو یمن کا معاملہ ہے، یمن کا معاملہ مستقل خراب ہو رہا ہے، اس کو کوئی ایسی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ سعودی عرب کو اس لڑائی میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف جو یہ ٹرکی اور ایران اور ملیشیا اور یہ سب مل کر جو ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ایک سعودی عرب کو بڑا خطرہ۔ تو سعودی عرب پاکستان سے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ قطر سے تعلقات ختم کر لے، اس سے دوستی نہ رکھے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس نئے اسلامی بلاک میں نہ جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان چین سے اپنے تعلقات جو ہے ختم کر لے، امریکہ کے ظاہرے کے پیچھے جو بھی ان کی خواہشات ہیں ان کے مطابق۔ تو پاکستان، سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کرے؟ پاکستان اگر ایک آزاد خارجہ پالیسی چلانا چاہتا ہے، پاکستان اگر اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ان کے حصول کے لیے کوئی اگر ایک پالیسی رکھنا چاہتا ہے، تو پاکستان یہ سب کچھ کر نہیں سکتا، اور نہ ہی خارجہ پالیسی میں اس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب کے بھارت سے کتنے جو کہ پاکستان کا ایک بڑا دشمن ہے، اس کے تعلقات بھارت سے ایسے ہیں کہ وہ اب ایک $70 بلین خرچ کر رہا ہے یو اے ای سے مل کر وہاں ایک آئل ریفائنری لگانے کے لیے۔ پاکستان کو تو انہوں نے $10 بلین کی ریفائنری لگانے کا گوادر میں وعدہ کیا ہے، بھارت کو $70 بلین کی۔ ہندوستان اور سعودی عرب چوتھے بڑے، یعنی انڈیا کا چوتھا بڑا سب سے تجارتی پارٹنر ہے سعودی عرب۔ 18 لاکھ ہندوستانی جو ہیں وہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مستقل تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم کم از کم، بھائی آپ کو یہ چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس آپ کے تمام دشمنوں سے رابطہ ختم کر لے، تو آپ یقیناً، پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ہندوستان سے اپنے تعلقات ختم کر لیں، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے کیا آپ ہندوستان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے؟ آپ کا ایک کلاؤٹ ہے، ایک اکنامک کلاؤٹ انڈیا پر بھی ہے، لیکن اس کے بجائے آپ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کے بارے میں، کشمیر کے مسئلے پر نرم رویہ اختیار کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند دن بہت امتحان کے ہیں کہ کیا ہوگا۔
اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی ایک لٹمس پیپر کا کام کریں گے. اگر شاہ محمود قریشی سے وزارت خارجہ کا قلمدان لے لیا جاتا ہے، آج نہیں، ممکن ایک آدھ فوری طور پر تو وہ نہیں کریں گے، ممکن ایک آدھ مہینے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو آزادانہ بنیاد پر، اور جو ایک نیا اسلامک ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے، اس میں شامل ہونے کے بجائے اس نے سعودی عرب کے ساتھ، صرف ایک ملک کے ساتھ جو کہ اس وقت پوری طرح پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا. بہت شکریہ.